ویلکم بیک ونس اگین. آج ہم بات کرنے والے ہیں اوور تھنکنگ پہ. اچھا, اوور تھنکنگ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ایسے بہت سے نیٹ ورک ہیں جنہوں نے بہت سی ایسی ایپس نکالی ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے واٹس ٹوسٹنگ. جی, اور ہمیں واٹس ٹوسٹنگ میں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے عامر اعجاز, چیف ڈیجیٹل آفیسر ایٹ جیز. عامر has over 2 decades in digital and cellular technology and business. With more than 17 years in senior management positions, he has successfully led various domains such as digital apps and platforms, end-to-end fintech, mobile and fixed networks, business support and IT systems and value-added services. آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں دیٹس ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم تماشا اور دا رائز آف OTTs ان پاکستان. السلام علیکم عامر. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک, اور آپ کے اوور تھنکنگ کے پروگرام سے میں بہت زیادہ اس کو لطف اندوز ہو رہا ہوں. اپنے نوٹس بھی لے رہا ہوں, آپ نے بہت اچھی کچھ ٹپس دیے ہیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے توکل کے حوالے سے. جی بالکل, میں ان کے نوٹس بھی لے رہا تھا. تھینک یو سو مچ. اوبیسلی اوور تھنکنگ آئی ایم شیور ہر بندے میں کہیں نہ کہیں سلائٹ سی ضرور ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی اچھا عامر صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ یو بین ان دس بزنس ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ, اور جتنا OTT کا رائز ہو رہا ہے, سو ٹیل می اباؤٹ دس تماشا ایپ. دیکھیں جی, بیسکلی ہم یہ دیکھ رہے تھے, ہم چونکہ ایک بہت بڑا موبائل آپریٹر بھی ہیں اور ہم پاکستان میں جو ابھرتے ہوئے ٹرینڈز ہیں اور دنیا میں جو ابھرتے ہوئے ٹرینڈز ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی, تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کی ویوئنگ ہیبٹس جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. لوگ جو ہیں وہ کانٹینٹ جو ہے اب کیبل ٹی وی پہ دیکھنے کے بجائے وہ اسٹریم کر رہے ہیں, وہ اسمال اسکرینس کے اوپر جا رہے ہیں. تو ہم نے اس کانٹیکسٹ میں اپنی تماشا ایپ کو آج سے 2 سال پہلے شروع کیا تھا, اور اب یہ الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی ہوم گرون OTT ایپ بن چکی ہے. اوکے, سو پلیز ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ٹیک ٹرینڈز جو ہیں 2024 کے وہ کیا ہوں گے؟ بالکل جی, یہ میں کوشش کروں گا کہ اوور تھنک نہ کرنا پڑے لوگوں کو, لیکن ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کری ہے. اگر ہم اس میں کمپیوٹنگ کے اوپر بات کریں تو کوانٹم کمپیوٹرز آگے چل کے آ رہے ہیں جو دنیا میں سپریمیسی کا ایک نیا ذریعہ ہوں گے, قوموں کی بھی اور بزنسز کی بھی. پھر اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر آپ نے جنریٹیو AI کا نام سنا ہوگا, چیٹ GPT کا نام سنا ہوگا کہ لوگ چیٹ GPT کے تھرو اب بہت سارا کام کر رہے ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جنریٹیو AI جو ہے 2024 کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہوگی. اس کے علاوہ نئی ریالٹیز کریٹ ہو رہی ہیں جو فزیکل ریالٹیز نہیں ہے جس میں میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ورچوئل ریالٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہیں, بلکہ ایپل کی ایک پروڈکٹ اب اگلے مہینے ہی لانچ ہو رہی ہے ویژن پرو کے نام سے. وہ فزیکل اور ورچوئل ریالٹی کو وہ ایک ملا کے پیش کرنے کی کوشش کرے گی. تو اس طرح کے بہت زیادہ ٹرینڈز ہیں جی. اس کے علاوہ نئے تھریٹس بھی ایمرج ہو رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے. انوائرمنٹ کے اوپر اگر آپ بات کریں تو چونکہ دنیا میں انوائرمنٹ کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, تو الیکٹرک وہیکلز, آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی, تو ہر چیز کے اوپر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے جی, اور یہ بڑے بڑے ٹرینڈز ایمرج ہو رہے ہیں. That's amazing. اچھا, since we have mentioned about Tamasha, tell us about the viewing habits of Pakistanis. If they already mobile based ہوتی ہیں یا entertainment ہے, اس میں کیسے اس کو یہ کرے گا, لائک تماشا جو ہے کیسے اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, فیوچر کیا انٹرٹینمنٹ ان دا کنٹری؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فیوچر آلریڈی از ان دا میکنگ. تو اگر ہم یہ 2023 میں جو ابھی ورلڈ کپ ہوا ہے کرکٹ کا, اگر ہم اس کی بات کریں تو 2.60 کروڑ لوگوں نے تماشا کے اوپر یہ ٹورنامنٹ دیکھا ہے. اب یہ پاکستان کی کل آبادی کا 12-13% بنتا ہے, اور اگر پاکستان کی وہ آبادی جس کے پاس ایکچوئل میں براڈ بینڈ ہے تو اس کے 22-23-24% کے قریب بنتا ہے. تو اتنی بڑی تعداد آلریڈی آ کر کے سپورٹس کو, نیوز کو, انٹرٹینمنٹ کو اب موبائل اسکرین کے اوپر تماشا ایپ کے اوپر آ کر کے دیکھ رہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور بتاؤں کہ گوگل ہر سال کے اینڈ میں ایک رپورٹ پبلش کرتا ہے, اور اس رپورٹ میں یہ بتاتا ہے کہ اس قوم نے, اس کنٹری نے, جیسے پاکستان نے 2023 میں سب سے زیادہ کیا سرچ کیا گوگل کے اوپر. تو آپ حیران ہوں گی کہ چیٹ GPT کے بعد نمبر 2 پہ تماشا ایپ تھی.
Oh, really? تو پاکستان میں لوگوں نے گوگل کے اوپر سب سے زیادہ اس کو سرچ کیا. So that means تماشا is a great help for everyone. کیونکہ دیکھیں جتنی ایپس کا یہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور میں نے دیکھا, آپ نے بالکل صحیح کہا, میچز کے دوران اگر باہر ہیں کہیں ٹی وی پہ نہیں دے سکتے تو اپنے موبائل پہ ہی لوگ میچ دیکھ رہے تھے اور اسٹریمنگ کر رہے تھے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس طرح کے اور بھی بہت کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے, تو یو تھنک اٹس اے رسک کہ آپ یو گائز آر آلریڈی دیر اینڈ یو ڈونٹ تھنک کہ آپ کا کوئی کمپٹیشن ہے؟ یہ دیکھیے جی, پہلے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم کل ملا کے بھی دیکھیں تو پاکستان کی آبادی کا جو ہے 10-11% لوگ جو ہے ابھی اس طرح کی اسٹریم کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ابھی یہ شروع ہی ہوئی ہے. لیکن ہم چونکہ ایک موبائل آپریٹر بھی ہیں اور لوگوں کو ڈیٹا بھی چاہیے, کنیکشن بھی چاہیے, تو ہم ڈیٹا اور جب ایپ کو بنڈل کر کے لوگوں کو ایک ہیسل فری ایک سروس دیتے ہیں تو اس میں پھر ان کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تماشا کی 40% جو بیس ہے وہ جیز کی نہیں ہے, وہ دوسرے موبائل آپریٹرز کی ہے. تو تماشا وائی فائی کے اوپر چلتا ہے, تماشا دوسرے موبائل آپریٹرز کے اوپر چلتا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے جی کہ ایک اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ابھی اس فیلڈ میں بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے. ابھی صرف 10-20% لوگ جو ہے وہ اس طرف آئے ہیں, یہ آگے چل کے 70-80% تک کے قریب یہ چیز جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ویل کم بیک اینڈ ویل کنٹینیو. کہ ہم تماشا ایپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تماشا ایپ جیسے انہوں نے ابھی بتایا عامر نے کہ 2nd نمبر پہ گوگل سرچ ہوا ہے, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ تھنگ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. اگین ہمارے ساتھ عامر موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جیز تماشا پہ ہم بات کریں. عامر, کین یو ہیئر می؟ جی ویری کلیئرلی. جی اوکے. سو عامر, جو اوریجنل پروڈکشن ہوتی ہے جیسے نیٹ فلکس ہے, HBO ہے, یہ سب ہیں, واٹ آر یو گائز برنگنگ ایز اوریجنل؟ کیا آنے والا ہے اس پہ؟ ہم نے جی آلریڈی ابھی تماشا کا یہ دوسرا سال ہے جو تماشا کی لائف سائیکل میں, اور ہم نے 2 اوریجنل بنا لیے ہیں جی. ہم نے جو پہلا اوریجنل بنایا تھا وہ اس کا نام تھا فیملی بزنس. اس میں عاصم اظہر تھے جو ایک سنگر بھی ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک وہ بنایا تھا جس کی انڈر لائن تھیم یہ تھی کہ ایک فیملی اپنا کام, ایک اپنا بزنس, چھوٹا کاروبار کیسے شروع کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ابھی ہم نے ایک ریسنٹلی بنایا جی جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی, وہ افضل خان اور جان ریمبو, اس میں لیڈ کیریکٹر انہوں نے ادا کیا, باشو کے نام سے ہم نے بنایا. تو اس میں ایک مڈل ایج جو پولیس مین ہے وہ ایک چورنی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس میں پورا ایک یہ مزاح چلتا ہے. تو یہ بہت اس پروگرام کے ملینز آف ویوز آئے ہیں. تو ہم آلریڈی اوریجنلز پہ کام کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی جی کہ ہم آگے چل کے ایسے ٹاپک لیں جو تھوڑے سے مختلف ہوں, اور ہم اس کے اوپر ویب سیریز کے فارمیٹ میں کانٹینٹ بنائیں, تاکہ ہم جو پاکستان میں ایک ہنگر ہے. جی آئی واز اباؤٹ ٹو آسک یو کہ انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ جیز تماشا میں کیا آنے والا ہے. یہ تو آپ نے 2 چیزیں مجھے بتائیں, مزید آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں, جیسے ویب سیریز ہو گئیں؟ جی ہم بالکل ویب سیریز پہ کام کر رہے ہیں جی. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کون سا کانٹینٹ ہے جو کہ ہمسایہ ممالک کا یا دوسرے ممالک کا ڈبڈ کانٹینٹ بھی دیکھا جا رہا ہے, اور کیا ٹرینڈ ہے جو کہ چل سکتا ہے, جو کہ ہماری ویلیوز کے ساتھ بھی مل کر کے چلے. تو ہم اس ویب سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم شاید ریئلٹی شوز کی طرف بھی چلیں گے, تو ہم کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھیں گے, کیونکہ ہم OTT ہیں تو ہم کچھ ایکسپیریمنٹس بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم پاکستانیوں کو ایک ہیلتھی, ایک صحت مند تفریح پرووائڈ کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی لیسن بھی اس کے اندر ضرور. جی یہ ہے تو تماشا سے ہٹ کے سوال, کیونکہ آئی ایم اے جیز یوزر, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کیونکہ کچھ گھروں میں نیٹ ورک کیوں نہیں آتا؟ ڈیفینس کی کچھ ایریاز میں یا ہم کہیں تھوڑا سا انٹیریئرز میں جانے لگ جائیں تو یہ کیوں نیٹ ورک تنگ کرتا ہے, یا موٹر وے پہ جانے لگیں تو نیٹ ورک کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال جی ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, چونکہ میں ٹیکنالوجی سائٹ پہ بہت زیادہ کام بھی کیا ہے, تو میں آپ کو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں. بیسکلی جو ہماری سیل سائٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کا جو سگنل نکل رہا ہوتا ہے وہ رستے میں اس کی بہت ساری رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں, کوئی بلڈنگ آ جاتی ہے, کوئی ٹریز آ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ سگنل بعض اوقات سرٹن جگہوں پہ نہیں پہنچ پاتا. لیکن اس کے لیے ہم نے ایک بہت زبردست سروس بھی شروع کی ہے جی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے گھر میں وائی فائی ہے تو آپ جیز کا نیٹ ورک وائی فائی پہ بھی چلتا ہے. اچھا, آپ وائس اوور وائی فائی, اور جس کو ہم جیز فائی کے نام سے کہتے ہیں, تو ہماری کوریج کے مسائل بہت زیادہ اس کو حل کر دیتا ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک سندھ سے آگے ایک ہل اسٹیشن ہے, سندھ میں ہی ہے, اس کا مجھے ابھی نام نہیں آ رہا, کلک نہیں ہو رہا, میں وہاں گئی تھی. وہاں ایک نیٹ ورک ہے جو نیٹ ورک کہیں نہیں چلتا, گورکھ ہل گئی تھی, اور وہاں میں جا کے بڑی حیران ہوئی کہ ایک نیٹ ورک جو بہت ہی فضول نیٹ ورک ہے, میں نام نہیں لے رہی اس کا,
وہ چل پڑا اور یہ نہیں چلا. میرا دل کیا کہ میں اسی دن جاز چھوڑ دوں, لیکن میں نے چھوڑا نہیں جاز کو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کی یہ کمپلین کو نوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم آپ پہ کوریج کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹیل اس what we should expect in like generally ہم کیا ایکسپیکٹ کریں 2024 میں. what is jazz bringing for us? do we expect like are we expecting talking about 5G جو نیٹ ورک کی میں بات کری ہوں, کیا 5G آ رہا ہے, کیا ہوگا, بہتر ہوگا ہمارے لیے؟ جی میں اس کا تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں تھوڑا سا جواب اس کا تھوڑا سا ہلکا سا طویل دوں گا, زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا. اس میں جہاں تک جیز کا تعلق ہے جی, چونکہ ہم ایک اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل آپریٹر 1440, اور یہ 1440 ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو کنیکٹیوٹی فراہم کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ سروسز اور سہولیات بھی دیں جو کہ ان کی لائف سٹائل کو کمپلیٹ کرتی ہیں. تو اس میں ہمارے 2024 میں بہت میجر پلانز ہیں جی. تماشا کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. ہم جیز کیش جو ہماری فن ٹیک ایپ ہے اس میں بہت ساری نئی پروڈکٹس لے کر کے آ رہے ہیں. گرج جو ہمارا کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کلاؤڈ بھی جو ہے بہت آرام سے ملے. ان کے پاس اگر کمپیوٹرز نہیں ہیں گھروں میں تو وہ کلاؤڈ استعمال کر سکیں. تو ان ساری چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ 5G کے اوپر آئیں تو میں 5G کے اوپر بھی تھوڑا سا پوائنٹ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وقت 5G کا سب سے پہلے پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کو نہ صرف یہ کہ ٹیسٹ کیا ہے بلکہ پاکستان میں صرف ایک ہی تحقیقی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی لیب ہے جو ہم نے نیسٹ کے ساتھ مل کے جیز نے 5G کی لگائی ہوئی ہے. تو ہم 5G کو بہت کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم 5G کے بارے میں یہ بھی کہتے چلیں کہ 5G ہر ٹیکنالوجی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس سے کسی پرپز کو سرو کرنا چاہیے, کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہیے. تو 5G نے جن پرابلمس کو سالو کرنا ہے کہ ریموٹ سرجریز ہو رہی ہوں لوگوں کی یا سیلف ڈرائیونگ کارز چل رہی ہوں, وہ یوز کیسز ابھی دنیا میں بھی نہیں ہے. تو ابھی چونکہ ان کے یوز کیسز نہیں ہیں تو 5G کو لانا اس سٹیج پہ اور قیمتی زر مبادلہ ملک کا اس چیز پہ لگانا, تو یہ نہ صرف پاکستان بلکہ اور بہت سارے ممالک جیسے بنگلہ دیش نے فار ایگزامپل اس پہ کام روک دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا زر مبادلہ اس پہ ان کا اس سٹیج پہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ عامر, اینڈ آل دی بیسٹ وتھ تماشا. اینڈ آنیسٹلی وہ تو چل کی بات کر کے بٹ جاز ہیز گیون a lot of packages and everything. So thank you so much for joining us. We have to take a short break. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں and we'll be right back.